السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے دار عورتوں پر اللہ کا سخت عذاب۔ 3 قسم کی عورتوں پر روزہ حرام ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کو بچائے رہے، یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری اور فرمانبرداری کرتی رہے، سو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ محترم ناظرین، جیسے نماز مسلمانوں پر فرض ہے، بالکل اسی طرح روزے بھی مسلمان مردوں اور عورتوں اور مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہاں پر ایک بات بتانا بڑا ضروری ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز معاف ہے۔ حیض و نفاس کے دوران نماز جتنی رہ گئی ہو، ان کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی حیض و نفاس میں نماز بالکل معاف ہے، لیکن روزوں کے دوران حیض و نفاس ہو تو پاک ہونے کے بعد حیض و نفاس میں جو نمازیں قضا ہوئیں، جو نمازیں رہ گئیں، ان کی قضا ادا کرنا پڑے گی۔ روزوں میں حیض و نفاس میں جو نمازیں نہیں پڑھ سکے، پاک ہونے کے بعد ان نمازوں کو پورا اور ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ٹھہریں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو اس عورت کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ ان 3 قسم کی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو زندگی بھر اس کا فائدہ ملے گا۔ روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں۔ اسلام میں ایسے تمام مردوں عورت پر روزہ فرض ہے جو بالغ ہوں، ہوش و حواس میں عاقل ہوں، دیوانہ پاگل نہ ہو۔ اس کے علاوہ روزے کی فرضیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا۔ دوسرا، سفر اور بیماری کے دوران روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اگر بیمار اور سفر کے دوران کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر بعد میں ان کو روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کو ماہواری شروع ہو جائے۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے اور ناجائز۔ مگر حیض والی عورتیں یہ بات یاد رکھیں کہ حیض کی وجہ سے جو روزے اور نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور ان کی بعد میں قضا کریں گی۔ اگر حیض والی عورت روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کو سخت عذاب ہوگا۔ اگر کسی خاتون نے سحری کھا کر روزہ رکھا اور دن میں ماہواری یعنی حیض شروع ہو گیا تو اس خاتون کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ پاک صاف ہونے کے بعد اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، مگر خاتون کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ماہ رمضان میں روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو نہ ہونے پائے۔ حیض والی عورتوں کو چاہے کہ وہ رمضان میں چھپ کر کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ نفاس اسے کہتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو خون جاری ہوتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس حالت میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو ایسی عورت کا بھی روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی جانب سے سخت عذاب ہوگا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں نفاس کی حالت میں خواتین روزہ نہ رکھیں۔ ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں
تو وہ روزہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضائی کرے۔ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ اسے نفاس شروع ہو گیا اور بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اسے اس روزہ کی قضا کرنا ہوگی۔ اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اس لیے انسان کا روزہ اور نماز کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورت۔ حاملہ عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے سے روکا تو نہیں گیا، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کا روزہ رکھنا حرام ہے اور ناجائز نہیں۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو یا کسی اور کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری یا تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ محترم ناظرین، بخاری شریف میں اس حدیث قدسی کی ایک اور روایت ہے کہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، میرا بندہ کھانا پینا اور حلال شہوت کو پورا کرنا بھی میری رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزے میرے رضا کے لیے خاص ہیں اور ان کی جزا بھی خود میں ہی دوں گا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بنی آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے لیکن 700 گنا تک دیا جائے گا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے سوائے روزے کے وہ محض میری رضا کے لیے سر انجام پاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی خود میں ہی دوں گا کیونکہ وہ شہوت اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ ماہ رمضان اخلاقی اور روحانی تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے روزے کے آداب اور قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ مثلا صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور مولانا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی، بد کلامی اور شوکیانہ زبان درازی نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔